أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام مکرم و محترم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی چند آیات تلاوت کی ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اخلاق حسنہ پر مشتمل تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ سب سے اعلیٰ اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اچھے اور احسن اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام تعلیمات عطا فرمائیں کہ جو اس کائنات کے اندر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ گویا کہ دنیا کی اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور شاندار اور پرسکون زندگی بنانے کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور اسوہ بھی اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کے لیے وہ تعلیمات بھی عطا فرمائیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اچھے اخلاق اپنا کر، اچھے رویے اپنا کر، اچھی عادات اختیار کر کے وہ اپنے اندر اچھے اوصاف پیدا کر کے اس دھرتی کو خوبصورت بنا سکے۔ مختلف مقامات پر اللہ جل شانہ نے مختلف تعلیمات اس سے متعلق ارشاد فرمائی ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تعلیمات کا مجموعہ ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات ارشاد فرماتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کو آگے بھی بیان فرماتے ہیں، اور اپنی مبارک شخصیت کو بھی لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں کہ میں ہوں کہ جس کو اللہ جل شانہ نے اس عظیم کام کے لیے بھیجا ہے، اور تم میری شخصیت کو دیکھو، میری سیرت کو دیکھو، میری زندگی کو دیکھو، جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف اور کمالات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس معاشرے کو اللہ جل شانہ اخلاق کے ساتھ اسی طرح مزین دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے، لوگوں کے اندر وہ اعلیٰ صفات ہوتی ہیں کہ جو ایک انسانی معاشرے کے لیے ضروری ہیں، تو پھر باہمی محبت کی فضا ہوتی ہے، امن و سکون اور راحت ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جینے کا مزہ آتا ہے انسان کو۔ اور اگر اس کے برعکس بد اخلاقی ہو، تربیت نہ ہو، اور بالکل آپس میں دشت و گریبان ہوں، تو ایسی صورتحال میں
پھر انسان کے لیے یہ زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے یہاں پہ جینا مشکل ہو جاتا ہے اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، ان کے اندر اہل ایمان کو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب آپ لوگ جنت میں ہوں گے تو وہاں اہل جنت لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کسی طرح کی کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی ایسی کوئی گناہ کی کوئی بات وہاں پہ نہیں ہوگی۔ یہ جو بد اخلاقی ہے، یہ رویے بھی اور یہ اعمال بھی اور یہ اقوال بھی جو بد اخلاقی پر مبنی ہے، یہ دنیا کے اندر بد امنی کا ذریعہ بھی ہیں، دنیا میں لوگوں کی اذیت کا ذریعہ بھی ہیں، اور یہاں کے ماحول کے اندر خرابی اور فساد کا ذریعہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کا پیکر بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا، اور اپنے پیغمبر کو اچھے اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، عمدہ ترین اخلاق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے تاکہ یہ جو اخلاق ہیں، کہ جو زندگی گزارنے کے اچھے ضابطے اور اصول ہیں جن کے ذریعے لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، تو وہ لوگوں کو سکھاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے تلامذہ کو، اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، اپنے اہل بیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ اخلاق سکھائے، ان میں کہیں ہمیں سب سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب ترین انسان ہے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں صداقت نظر آتی ہے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین اخلاق ہے، سچ بولنا، اور ایک مسلمان کے لیے تو یہ فرمایا کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو انسانوں میں یعنی انبیاء علیہ السلام تو سارے ہی صدیق اور سچے ہیں، انسانوں میں جس کو ایک نمونے کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے ماڈل کے طور پر پیش کیا کہ جو سچا ترین انسان ہے اس کائنات کے اندر، جو نبی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ صفات، وہ کمالات، وہ اعلیٰ ترین اخلاق جس ہستی کو عطا فرمائے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنی تربیت کے ذریعے سے تیار کیا اور کائنات کے سامنے پیش کیا ہے، اور اسے وہ اعلیٰ صفات سکھا دیے اور اس کے مطابق اس کو بنا دیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی ہستی کو اہل ایمان کا، مومنین کا، مسلمانوں کا خلیفہ بھی اللہ جل شانہ کے فیصلے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو بنایا گیا۔ پھر اسی طریقے سے صداقت کے ساتھ ساتھ عدالت ملتی ہے۔ دیکھیں سچائی بہت بڑی اور بڑی اہم چیز ہے۔ جس طریقے سے یہ حدیث مبارکہ میں نے بیان کی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی کسی بھی معاملے میں۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے تو اسے اپنے اندر کتنی صداقت نظر آتی ہے اور کتنا کذب اسے نظر آتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو خود جانچ سکتا ہے، اور جھوٹ کو پھر مختلف نام دے دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنا، دوسروں کے سامنے صفائیاں پیش کرنا، دوسروں کو مطمئن کرنا، اور مسلسل ہر کام کی بنیاد جھوٹ پر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا، یہ گویا کہ اسلام اور ایمان کے منافی ہے۔ ایسے شخص کو اللہ جل شانہ ایسا تو ممکن ہے کہ کسی خاص موقع پر وہ جھوٹ بول کر لوگوں سے اپنے آپ کو عافیت میں سمجھتا ہے، لیکن وہ اللہ جل شانہ کی پکڑ سے ایسا شخص نہیں بچ سکتا۔ جو اپنے ہر کام میں سہارا جھوٹ سے لیتا ہے، جو اپنی زبان سے جھوٹ ہی جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو یہ پہلی وہ چیز ہے جو انسان کی تربیت اور انسان کے اخلاق کا جو مظہر ہے وہ ہے صدق، سچ بولنا۔ پھر اسی طریقے سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ ان ہستیوں میں جو نمایاں ترین ہستیاں ہیں ان میں ہمیں عدالت
انصاف نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے انسانوں کو عدل عطا فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو عادل تھے ہی، خود تو صادق تھے ہی، خود تو امین تھے ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو شخصیات اور جو ہستیاں تیار کی، اور پھر اہل ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تدریجاً جنہیں وہ اعلیٰ صفات عطا کی گئیں، تو وہ ان اعلیٰ صفات کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے امیر اور مسلمانوں کے خلیفہ جن کو بنایا گیا، تو وہ وہی ہستیاں تھیں جو اخلاق کے اندر بڑی نکھری ہوئی تھیں، جن کو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا کہ جن کے ذریعے سے انسانیت کو سکون اور راحت اور امن میسر آ سکتا ہے۔ تو صداقت ہے، عدالت ہے، پھر حیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جو ایمان انسانوں کو عطا فرمایا ہے، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں۔ کلمہ طیبہ ہے، فرمایا یہ افضلھا کلمۃ التوحید، اس کا جو اس کا سر ہے، جو اس کا دماغ ہے، جو سب سے بلند چیز ہے ایمان میں، وہ تو کلمہ طیبہ ہے۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو گویا کہ سب سے کم تر جو اس کا درجہ ہے، وہ فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایک شخص کا راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو اس لیے راستے سے ہٹا دینا کہ کسی چلنے والے، کسی انسان یا کسی جانور کو، کسی بھی ذی روح کو اس کے پڑے رہنے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ راستے کے اندر کہیں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، راستے کے اندر اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز پڑی ہے کہ جس سے گزرنے والے کو گندگی لگنے کا، اس کو پھسل کر گرنے کا اندیشہ ہے، اس کو ٹھوکر لگ کے کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے، تو اسے راستے سے ہٹا دینا۔ ہم گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور جاتے ہیں کسی جگہ پہ، گاڑی پارک کر رہے ہوتے ہیں، ایک شخص بڑا اہتمام کرتا ہے، بسا اوقات اسے بڑی جلدی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے کسی ایسی جگہ پر گاڑی پارک نہیں کرنی کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو۔ تو یہ اس کے اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی یہ تربیت نہیں ہوئی، جس کے اخلاق نہیں بنے ہوئے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص اپنی گاڑی دھوتا ہے، دھوتے ہوئے اسے خیال ہوتا ہے کہ اس کا پانی گزرتے ہوئے کہیں راستے میں ایسی جگہ نہ آ جائے کہ جہاں گزرنے والوں کے لیے راستے میں گزرتے ہوئے تکلیف اور دقت ہوتی ہو۔ وہ اپنا گھر بناتا ہے، بڑا خوبصورت گھر بناتا ہے، تو اس کے باہر کی جو سیڑھیاں ہیں انہیں ایسا نہیں کہ گلی کے درمیان تک اپنے گھر کی سیڑھیاں لے جاتا ہے اس لیے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا اور کوئی روکنے والا نہیں، یہ اس کی بد اخلاقی ہے۔ اگر اس کی تربیت ہوئی ہوگی تو وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ایک شخص ہے، وہ گھر کے اندر سے ان کا جو بھی گھر کا کوڑا ہے، جو بھی گھر کے اندر کا ایسا جو اضافی ایسی چیزیں ہیں وہ اٹھا کے باہر رکھ دیتا ہے۔ باہر گزرنے والوں کو اس سے تعفن اور بدبو محسوس ہوتی ہے۔ کسی معاشرے میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو وہ بد اخلاق معاشرہ ہے۔ کوئی فرد ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتا تو یہ اس کی بد اخلاقی ہے، اس کا اخلاق نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، 70 سے زائد شعبے ہیں ایمان کے۔ ان میں کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد پھر مسلسل تربیت ہے، مسلسل اخلاق ہیں۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں، ہم نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں اچھے اخلاق سکھاتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، جو تیری طرف سے دی ہوئی تعلیمات ہیں، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مجھے تعلیمات ملی ہیں، اے اللہ میں ان تعلیمات کا احساس رکھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگی بناؤں گا۔ اور جس شخص کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، اس کی عبادت بھی اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی عبادت بھی کیسی عبادت ہے۔ اور جو شخص پھر اللہ کے سامنے آتا ہی نہیں ہے، جو جھکنا ہی نہیں جانتا، جو اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس چیز کا اقرار ہی نہیں کرتا، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی ایک رسم ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسی بات پائی بھی جاتی ہے تو وہ محض ایک رسم ہے۔ تو پہلا حق تو یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور اس کے سامنے وہ اس چیز کا عہد کرتا ہو۔
اور پھر انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہو کہ جیسا اللہ جل شانہ نے اس کو تعلیمات دی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو وہاں راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ راستے میں پڑی ہوئی کسی چیز کو ہٹا دینا یا راستے میں گندگی نہ پھیلانا اور گزرنے والوں کا، راستے میں آنے والوں کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے۔ ایک شخص 1000 روپے، لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، اس سے بھی زیادہ وہ صدقہ کرتا ہے، اور ایک شخص یہ خیال رکھتا ہے کہ میں نے اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہے تو اس کو ہٹا دینا ہے اور خود کوئی گندگی اور کوئی غلاظت راستے میں نہیں کرنی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے، تو اس شخص کو یہ اجر اور یہ ثواب ملتا ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں بڑا پیسہ خرچ کر رہا ہے اس کے برابر اللہ اس کو اجر اور ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز ہے کہ کلمہ طیبہ کا وارث ہو اور اللہ جل شانہ کو اور اس کے حقوق کو جانتے ہوئے یہ سارے اخلاق اپنے سنوارتا ہو۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں جو چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ہستیوں کو سنوارا، جن کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ نوازا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ماڈل انسانیت کے سامنے جن ہستیوں کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ میں آخر میں فرمایا، اور اس پوری حدیث کا جو ایک مرکزی عنوان بنتا ہے وہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اختتام پر کہ جہاں فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جو حیا ہے وہ ایمان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو علیحدہ سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو جو کامل الحیا جو ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تیار کیا، وہ ہستی ہے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہیں ہمیں صداقت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ افراد میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کہیں ہمیں عدالت ملتی ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ شخصیات میں جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، کہیں ہمیں حیا کا ایک کامل نمونہ ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ شخصیات میں جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں، اور پھر جرأت اور بہادری جو کہ ایک مسلمان کا خاصہ ہے۔ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ڈرپوک ہو اور کہیں حق بات کہنی ہو تو حق بات نہ کہہ سکتا ہو، کہیں مداہنت کے پردوں میں اپنے دین کو چھپاتا پھرے اور اس پر ظلم و تشدد ہوتا رہے اور وہ سینہ تان کے کھڑا نہ ہو سکتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مومن کو اللہ جل شانہ نے جرأت و بہادری دی ہے۔ یہ بھی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہستیاں تیار کی ان میں جرأت اور بہادری کی علامت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ صفات انسانوں کے لیے مطلوب تھیں تو ان کے مطابق جن ہستیوں کو تیار کیا، پھر وہ اسی ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یک بعد دیگرے انہیں ملت اسلامیہ کی امارت کا اور ان کی خلافت کا وہ صحرا اور تاج ان کے سروں پر رکھا گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے اچھے اور اعلیٰ اخلاق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اور اچھے اخلاق اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الإحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الإخوة المسلمون، إن الله تعالى وصف النبي فقال في كلامه المجيد: إنك لعلى خلق عظيم. واهتم أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا حسنة، وفرض عليه أن يعلم الناس هذه الأوصاف الجميلة. ففي الحديث لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أخلاقا. ثم إن الإسلام عد الإيمان برا، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والبر صفة للعمل الأخلاقي، وهو اسم جامع للأنواع الخير. وكما نجد الصلة بين الأخلاق والإيمان، نجدها كذلك بين الأخلاق والعبادة، إذ إن العبادة روح أخلاقية في جوهرها، لأنها أداء للواجبات الإلهية. ونجدها في المعاملات، وهي الشق الثاني من الشريعة الإسلامية بصورة أكثر وضوحا. وهكذا نرى أن الإسلام قد ارتبطت وجوانبه بارتباط إلى الأخلاقي لتحقيق غاية أخلاقية، الأمر الذي يؤكد أن الأخلاق هي روح الإسلام، وأن النظام التشريعي الإسلامي هو كيان مجسد لهذه الروح الأخلاقية. الخلق نوعان: أولا خلق حسن وهو الأدب والفضيلة، وتنتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلا وشرعا. وثانيا خلق سيء وهو سوء الأدب والرذيلة، وتنتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا وشرعا. ولقد جاءت دعوته صلى الله عليه وسلم إلى فضائل الأخلاق السامية الزاكية، فقد روي عن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. وحسن الخلق من أكثر الوسائل وأفضلها إيصالا للمرء للفوز بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظفر بقربه يوم القيامة، حيث يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، هناك صلة بين الأخلاق والممارسة الإيمانية، لأن الأخلاق في الإسلام لا تقوم على نظريات مذهبية ولا مصالح فردية ولا عوامل بيئية تتبدل وتتلون تبعا لها، وإنما هي فيض من ينبوع الإيمان يشع نورها داخل النفس وخارجها. فليس الأخلاق فضائل منفصلة، وإنما هي حلقات متصلة في سلسلة واحدة. عقيدته أخلاق وشريعته أخلاق، لا يخرق المسلم إحداها إلا أحدث خرقا في إيمانه. كما ورد في الحديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ فقال: لا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالأخلاق دليل الإسلام،
وترجمته العملية. وكلما كان الإيمان قويا أثمر خلقا قويا. كما أن الأخلاق في الإسلام ليست لونا من طرف يمكن الاستغناء عنه عند الاختلاف البيعة، وليست ثوبا يرتديه الإنسان للموقف ثم ينزعه متى يشاء، بل إنها ثوابت شأنها شأن الأفلاك والمدارات التي تتحرك فيها الكواكب، لا تتغير بتغير الزمان، لأنها الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إنك حميد مجيد. كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ومولانا إبراهيم وعلى آل سيدنا ومولانا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهزم الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.